حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلام کو بھیجا کوفہ سے بصرہ غالباً غلہ گندم دے کر، اور کہا کہ یہ بصرہ میں بیچ کر آؤ۔ تو حضرت کو امید تھی کہ تقریباً اتنا نفع ہوگا، ذہن میں نفع اگر 1,00,000 تھا تو غلام نے مہینے کے بعد واپس آنا تھا، وہ بجائے مہینے کے 3-4 مہینے کے بعد واپس آیا، لیکن نفع دگنا تھا، 1,00,000 کے بجائے 2,00,000 کا نفع۔ تو اس سے پوچھا کہ ایک تو تم نے دیر کی، اس کی وجہ بتاؤ، اور دوسرا نفع اتنا زیادہ کیسے ہو گیا؟ حضرت میں جب بصرہ کے اندر پہنچا تو میں نے حالات کا جائزہ لیا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ چند دنوں کے بعد اس گندم کی شارٹیج پیدا ہونے والی ہے، بازار میں گندم کی کیا ہے جی قلت پیدا ہونے والی ہے۔ بس میں نے جو ہی یہ اندازہ لگایا تو میں نے بجائے گندم کے بیچنے کے وہاں ایک گودام کرائے پر لے لیا۔ اب وہ جو گندم بازار میں کم ہوئی، ریٹ چڑھا، پھر ریٹ چڑھا، پھر ریٹ چڑھا، جب خوب ریٹ اوپر آ گیا تو پھر میں نے اس کو بیچ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استغفار پڑھا اور فرمایا کہ یہ تو حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من احتکر فہو ملعون، جو ذخیرہ اندوزی کرے، ذخیرہ اندوزی یعنی جن دنوں میں ضرورت ہے، کسی چیز کی قلت پیدا ہو رہی ہے اور بندہ اس کو روک کے رکھ لے، چاہے وہ غلہ ہو اور چاہے وہ ڈسپرین کی گولی ہو، اس کو روک کے رکھ لے تاکہ اب مہنگا ہو کر میں اس کو بیچوں، اور میں کہ وہ تو لعنتی ہے، فہو ملعون، حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ اب اس گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سارا کا سارا یہ مال لو واپس اور بصرہ میں تقسیم کر کے آ جاؤ۔ بصرہ میں کیا کرو جی تقسیم، تو لاکھوں کا مال جو واپس تقسیم کر دیا بصرہ میں۔ اب بتائیں، اب تو امام صاحب فوت ہو چکے ہیں، تو یہ انہوں نے اپنا نقصان کیا یا فائدہ کیا؟ تو یہ یقین بندے کو چلاتا ہے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ معلومات بندے کو نہیں چلاتی۔ وہ تو کتنے بندے جن کو علم ہے کہ جھوٹ کیا ہے بھائی، حرام ہے، علم ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ آیت بھی یاد ہے، خود سناتے لعنت اللہ علی الکاذبین، عربی کی آیت بھی یاد ہے، ترجمہ بھی یاد ہے، لیکن پھر بھی کیا بول رہے ہیں؟ جھوٹ، کیونکہ معلوم تو آ چکا ہے لیکن اس کا یقین نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ بھئی سود حرام ہے، اور خود سناتے ہیں خطیب بن کے کہ جی جو سود لے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تسبیح بھی چل رہی ہے، سود کا معاملہ بھی ہو رہا ہے، بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ بھی کھلوا رکھے ہیں، گھر کے اندر پرائز بانڈ بھی لے رکھے ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، معلومات کے مطابق آدمی دین پر نہیں چلتا، وہ تو بندے کے یقین اس کو چلاتا ہے۔ اس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اپنے شاگردوں سے کہا کہ جتنے اعمال تم کرتے ہو پوری رات عبادت، صحابہ میں سے کوئی اتنے نیک اعمال کرنے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی سنو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایک مد کا صدقہ، مد 3.5 پاؤ کو کہتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک مد کا صدقہ، چاہے کوئی چیز بھی کرے، گندم ہو، چنا ہو، تمہارے پہاڑ کے بقدر سونا صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ شاگردوں کے ذہن میں ہے کہ حضرت ثواب تو برابر ملنا چاہیے، تو جواب ساتھ دیا اس وجہ سے کہ ایمان اور یقین ان کے دلوں میں پہاڑ کی جڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ یہ پہاڑ جتنا زمین پر ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ نیچے ہوتے ہیں، تو کتنی آندھیاں چلے پہاڑ سے رکھتا نہیں ہے۔ کہا کہ پہاڑ کی جڑیں اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں میں ان کا ایمان مضبوط تھا، اور اجر بقدر ایمان دیا جاتا ہے، تھکنے کے بقدر نہیں دیا جاتا۔
ایک آدمی اس کا اندر بنا ہوا پیسہ ہوگا تو کام بنے گا، تعلقات ہوں گے تو کام بنیں گے. وہ رات کو 3 گھنٹے تہجد پڑھے اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی اس کا یقین کیا بھائی اللہ ہی کرتے ہیں. کون کرتا ہے جی؟ اللہ ہی کرتے ہیں. سارے مل کر مجھے ذلیل کرنا چاہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں ذلت؟ اللہ کے ہاتھ میں. نفع کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ تہجد پڑھے صرف 5 منٹ. کتنے منٹ میں؟ جلدی جلدی اس نے 4 رکعت پڑھ لی. جو ثواب اس کو دیا جائے گا وہ 3 گھنٹے والے کو نہیں دیا جائے گا. اس لیے کہ اجر بھی بقدر یقین ملتا ہے. اجر کس کے بقدر ملتا ہے جی؟ یقین جتنا مضبوط ہوگا اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا. یہی چیز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلائی.